اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاکرام بزرگوں، میرے بھائیو دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ ہی کے حکم سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے اور اس ہی کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اگر ہم اپنے گناہوں کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم تو ایک بوند، ایک قطرہ پانی کے بھی قابل نہیں ہیں. اتنی زندگی گناہوں میں، خطاؤں میں گزر چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مقابلے میں گزر چکی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، کہاں مکہ اور مدینہ اور کہاں ہمارا حویلیہ کا یہ گاؤں. اللہ نے قرآن بھی پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمیں عطا کر دیا. تو اس سے بڑا فضل اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا فضل کیا، کلمہ دے دیا، قرآن دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور امت یہ عطا کر دی ہے. اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا. اور پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ مرد اور عورتیں جو ایمان کی حالت میں مسلمانوں کے گھروں سے جن کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے اور باعزت ہر آدمی ان کو دفن کرنے کے لیے پہنچتا ہے. اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے. ہمارے ایک ساتھی رات کو بتا رہے تھے کہ بحریہ ٹاؤن میں ایک عورت نے انہیں فون کی ہے کہ میری گھر میں ایک عورت فوت ہو چکی، آ کے آپ اس کا جنازہ پاک کریں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا عورت کا جنازہ تو عورت پاک کرتی ہے، مرد پاک نہیں کر سکتے. تو فرماتے ہیں کہ وہاں گھر میں عورتیں موجود تھی لیکن کسی نے اس کا جنازہ پاک نہیں کیا ہے. آپ پہ تو مجھ پہ تو اللہ کا کرم ہے. ہماری مائیں بہنیں جنازہ پاک کرتی ہیں، ہمارے بزرگ نوجوان جنازہ پاک کرتے ہیں، قبر کھودنے کے لیے جاتے ہیں اور فوتگی والے گھر میں بڑے باعزت اور باوقار طریقے سے بیٹھتے ہیں. یہ اللہ نے ہم پہ بڑا فضل کیا ہوا ہے. اللہ اسی فضل سے ہمیں دنیا میں رکھے اور اسی طرح ایمان کی حالت میں ہم سب کو جب وقت دنیا سے جانے کا ہو تو ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے. میرے آقا نے جب قرآن پڑھا اور کلمے کا اعلان کیا تو اپنے ہی خاندان والے دشمن بن گئے. اپنے ہی چچا نے سب سے پہلے پتھر مارا اور پھر جس طرح وقت گزرتا رہا مخالف بڑھتے رہے، دشمن بڑھتے رہے، ضد کرنے والے بڑھتے رہے اور ہر طرف میرے آقا کے تعاقب کے لیے سوچا جاتا کہ کیسے یہ دین روکا جائے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے، کیسے یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس سے بچ جائیں اور جو ایمان لے کر نہ آئے. یہاں تک کہ فترۃ الوحی کا زمانہ ختم ہوا. 2 سال کے بعد میرے آقا پہ وحی آئی. فرمایا رب العالمین نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا. علی آپ بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے، جاؤ میرے خاندان میں ہر گھر پہ جا کے آؤ اور یہ بات کہہ کے آؤ کہ آج شام کا کھانا آپ نے رسول اللہ کے گھر میں کھانا ہے.
سارے خاندان والے رشتہ دار سارے گھر میں آ گئے. میرے آقا نے بکری کا بچہ ذبح کروایا, سب کے لیے کھانا تیار کیا ہے, اور کھانا جب کھا چکے, دسترخوان لگ چکا, سارے خاندان والے موجود ہیں, رشتہ دار موجود ہیں, چچے موجود ہیں, خونی رشتہ دار سارے دسترخوان پہ کھانا کھا کے بیٹھے. اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا, میرے رشتہ داروں, او میرے چچا جان, او میرے چچا کے بیٹو, او میرے خاندان والوں, میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں, آپ اس راستے پہ چل کے آؤ, سرداری بھی آپ کے پاس رہے گی, عزت بھی آپ کے پاس رہے گی, اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے, حکومت بھی آپ کے پاس رہے گی. ایک ہی راز بتاتا ہوں, اس راز پہ آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالی آپ کو وہ کامیابیاں فرمائیں گے کہ جس طرف جاؤ گے فتح آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی. سب نے کھانا کھا چکے اور پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے آقا نے پھر کہا, میرے خاندان والوں, جو کلمہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ کلمہ پڑھ لو, یہ ایسا عظیم کلمہ ہے, اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے, اللہ موت بھی عزت والی دیں گے, اللہ قبر میں بھی عزت عطا فرمائیں گے, اللہ حشر میں بھی عزت عطا فرمائیں گے. سب نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا کھایا. میرے آقا نے پھر کہا, فاران کی چوٹی والا وہی ترانہ اور نغمہ میرے آقا نے پہنچایا. اپنے رشتہ داروں کو کہا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے میری قوم کے رشتہ داروں, لا الہ الا اللہ کہو, کامیاب ہو جاؤ گے. ورنہ آپ نے کلمے کو قبول نہ کیا, وہ وقت آ جائے گا کہ حبشہ سے چلنے والا بلال غلام بن کے آئے گا, آپ ایمان نہیں لے آؤ گے, وہ ایمان لا کے قربانیاں دے گا, اللہ اتنا مقام عطا فرمائیں گے کہ وہ زمین پہ چلے گا, اللہ عرش تک قدموں کی ہاتھ کی آواز سنانے لگ جائیں گے. پڑھ لو کلمہ, نہیں پڑھو گے کوئی ایسے بھی ایمان لانے والے فارس سے آئیں گے, وہ ایمان لے کر آئیں گے, لیکن ان کے خاندان والا کوئی نہیں ہوگا. میرے آقا کھڑے ہو گئے بھی ہو گئے گے, سلمان پریشان نہ ہو, آپ کا خاندان والا یہاں پہ کوئی نہیں ہے, میں رسول اللہ کہتا ہوں کہ آپ میرے خاندان والے ہیں. وہ وقت آ جائے, اس سے پہلے توبہ کر لو, یہاں تک کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع کہ ایک شخص روتا ہوا میرے آقا کے دربار میں آیا. صدیق اکبر گھر سے آئے, آقا کو ملنے کے لیے آئے, تو کیا دیکھ رہے, ایک شخص رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے. پوچھا, بھائی کیوں روتے ہو؟ فرمایا, اللہ کے نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں, مگر گناہ اتنا بڑا ہو گیا کہ جانے کی طاقت نہیں ہے. یہ بات کہہ کے بیٹھ کے روتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا ہے, پھر ہوش میں آتا ہے, پھر رونے لگ جاتا ہے. صدیق اکبر بھی رونے لگے, پکڑا پکڑ کے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے میرے آقا کے سامنے لے کر چلے گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ زارقدار رونے والا وہ شخص, اس کا رونا میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا بھی رونے لگ گئے. فرمایا, بھائی بتاؤ نا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا, آپ اللہ کے آخری نبی. میرے آقا نے فرمایا, جی ہاں میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا, بڑا ظلم کر بیٹھا, سنا ہے کہ آپ کی برکت سے, آپ کی محفل کی برکت سے اللہ خطاؤں کو, گناہوں کو معاف کرتے ہیں. آپ تو میرا گناہ اتنا بڑا ہے, میں بیان کروں گا, آپ بھی شاید مجھے اپنے در سے اٹھا دیں. میرے آقا نے پوچھا, بتاؤ نا کتنا بڑا گناہ کر بیٹھے ہو؟ فرمایا, زمین و آسمان سے بڑا گناہ ہے, پہاڑوں سے بڑا گناہ ہے, آسمانوں سے بڑا گناہ ہے, کرسی سے بڑا گناہ ہے. کہتا گیا. میرے آقا نے پوچھا, تیرا گناہ تو بڑا ہے, مگر سن رسول اللہ کی بات ہے, تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے, ذرا تو بتا تو صحیح نا. کہنے لگا, پھر سنو نا, میں تجارت پہ جانے لگا, میری بیوی پیٹ میں تھی,
بچہ پیدا ہونے کے قریب تھا، میں نے کہا اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو گڑھا کھود کے زندہ اس میں دفن کر دینا، پہلے مارنا نہیں ہے، زندہ درگور کرنا ہے۔ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو سارے خاندان والوں کی دعوت کرنی ہے۔ میں بڑے عرصے کے بعد گھر آیا، دروازے پہ دستک دی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک معصوم خوبصورت بچی، پیارے بالوں والی، پیارے آنکھوں والی، پیارے چہرے والی معصوم سی بچی دروازہ کھولتی ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا کس کی بیٹی ہے؟ میری بیوی نے کہا یہ پڑوسیوں کی بچی ہے۔ میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کئی دن گزرے، مہینے گزر گئے، بچی کے دل میں اور میرے دل میں محبت آ گئی۔ میری بیوی نے دیکھا میری وہ بیٹی میری چھاتی پہ بیٹھ کے کھیل رہی ہے۔ اس نے آ کر کہا یہ بیٹی کسی اور کی نہیں، یہ میری اور آپ کی بیٹی ہے۔ میرے آقا نے کہا پھر کیا تو نے؟ فرمایا آقا جی میرے آنکھوں میں خون آ گیا، میں گلی میں پھرتا رہا، ساری رات بڑی مشکل سے گزاری، صبح ہوئی بیوی کو کہا تیار کرو، نانی کے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ میری بیوی بھی بڑی خوش ہوئی ہے، آج میرے خامن کے دل میں بیٹی کی محبت آ گئی ہے، تیار کر رہی ہے، غسل کروا رہی ہے، سرما لگوا رہی ہے، کنگھی کر رہی ہے، بالوں پاؤں میں اور ہاتھوں میں خوبصورت چیزیں لگا رہی ہے اور بہترین بال بنائے، خوشی سے رو رہی ہے۔ بیٹی شکر ہے تیرے والد کے دل میں محبت آ گئی۔ میرے آقا نے کہا ماں جب تیار کر رہی تھی تو نے ماں کو بتایا یا نہیں؟ فرمایا آقا جی میں نے نہیں بتایا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں نے خودیر چھپا کے رکھ دی، وہ چھپا کے رکھ کے میں نے کپڑے میں باندھی ہوئی بیٹی کو لیا، لے کر چلا گیا، جنگل کی طرف جانے لگا۔ وہ بیٹی کہہ رہی ہے بابا یہ راستہ تو نانی کے گھر نہیں جاتا، جس راستے تو لے کر جا رہا ہے نانی کے گھر کا راستہ تو اور ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی یہ جلدی پہنچنے کا راستہ ہے۔ ماں باپ اور بیٹی چل گئے، میں جنگل میں پہنچا، دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا، جھاڑیاں ہیں، جنگل ہے، درخت ہے، بیابان ہے۔ پھر کیا آقا جی؟ میں گڑھا کھودنے لگا، بیٹی پوچھنے لگی ابا بابا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی گڑھا کھود رہا ہوں، کام کر رہا ہوں۔ جب مجھے پسینہ آتا میں بیٹھ جاتا، میری بیٹی اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کر رہی ہوتی۔ میرے آقا اتنے روئے، دونوں ہاتھ مبارک زمین پہ رکھ دیے، فرمایا ظالم اس وقت بھی تجھے ترس نہیں آیا جب تیری بیٹی اپنے دوپٹے سے تیرا پسینہ صاف کر رہی تھی؟ آقا یہاں تک تو نہ سنیے، جب میں تھک جاتا گڑے میں مٹی باقی رہتی، وہ اپنی چادر میں مٹی ڈال کے باہر پھینکتی۔ میرے آقا نے فرمایا بس کر دو، یہ بیٹیاں بڑی نعمت ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جس نے دو بیٹیاں، دو بہنیں جوان کر کے نکاح کر کے دے دی، میرے آقا نے فرمایا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح جنت میں ہوگا جس طرح یہ دونوں میری انگلیاں ہیں۔ جنت کی بشارت میرے آقا نے دی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا پھر کیا تو نے کیا ہے؟ اور میں آقا گڑھا چھوٹا تھا، بیٹی کا قد بڑا تھا، میں نے بچی کو اٹھایا، گڑھے میں ڈالا اور وہ رو کر کہنے لگی بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ او میرے بزرگوں، آپ کی بہو کی اگر بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو کبھی ان کو گلہ اور شکوہ نہیں دے رہے، کیونکہ بیٹیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ ساس اپنی بہو کے ناک میں دم کر بیٹھتی ہے اور اتنے دانے دیتی ہے، کہتی ہے تو بڑی ملوث ہے، تیری تو تیسری بچی پیدا ہو گئی، تیری تو چوتھی بیٹی پیدا ہو گئی، تیری تو پانچویں بیٹی پیدا ہو گئی۔ او میری ساس، او میری ماں، تو ذرا سوچنا ہے آپ بھی تو ایک عورت تھی، آپ عورت نہ ہوتی تو آپ کا بیٹا کیسے پیدا ہوتا؟ آپ کا بیٹا نہ ہوتا تو آپ کی بہو آپ کے گھر میں کیسے آتی؟ کیوں اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ہم؟ میرے بڑی عمر کے بزرگ بھی روتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے روتے ہیں اور
ساتھ رحمتیں بھیجتے اور اعلان کرتے ہیں جا میں رب تیرا اور تیرا باپ تیری پرورش کرے گا۔ جن بھائیوں بزرگوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیسے نظام اللہ پورا کرتا ہے۔ کبھی تالی نہیں دینے، کبھی برا بلا نہیں کہنا، کبھی بڑا قبر کا گڑا جو ہے وہ چھوٹا ہے، میں مٹی ڈال رہا ہوں، میری بیٹی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے اور شور کرتے ہوئے کہتی ہے بابا کیوں مار رہے ہو، چھوڑ دو، میں لوگوں کے گھر میں جھاڑو دے کر اپنا وقت پورا کر دوں گی۔ حدیث میں آتا ہے جس عورت کے خاوند مر جائے، ماں والوں ماؤں کی قدر کرو، خاوند مر گیا، بچیوں اور بچوں کی وجہ سے وہ عورت شادی نہیں کرتی ہے، اپنی جوانی اپنی اولاد میں برباد کر دیتی ہے، شادی کا نام تک نہیں لیتی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو مرتے ہوئے فوراً جنت کی خوشبو نصیب فرما گی، اللہ اس کو فوراً جنت کی خوشبو عطا کر دیں گے۔ رب العالمین پوچھیں گے میری بندی تو کیسے آئی ہے، تو کہے گی اللہ سر کا تاج آپ نے لے لیا اور میرے سپرد آپ نے یتیم اولاد کر دی، میں نے بڑی مشکل سے پالی ہے، اپنے بچوں کو لوگوں کے جسم کے اترے ہوئے کپڑے لگانا بڑے مشکل ہوتے ہیں، مجھے ماں لگواتی ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں لوگوں کے گھر میں کام کاج کرتی ہیں اور بچی ہوئی روٹیاں لے کر اپنی اولاد کے لیے لے کر جاتی ہیں۔ پوچھا جائے میری بہنہ یہ کہاں لے کر جا رہی ہو، آواز آتا ہے خامن مر چکا ہے، کیا کروں، یتیم اولاد گھر میں موجود ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے میرے آقا نے فرمایا یہ یہاں سے دنیا سے رخصت ہوگی، اللہ فوراً جنت کی خوشبو نصیب فرمائیں گے۔ گویا میں عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا گھر نصیب فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ اللہ اکبر ام سلیم، ایک ہی بیٹا ہوا، خاوند فوت ہو گئے، ماں پریشان ہو گئی کیا کیا جائے۔ حضرت انس چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ماں حضرت انس کا ہاتھ پکڑ کے میرے آقا کے پاس مدینہ میں چلی گئی، جا کر کہا آقا جی خاوند فوت ہو چکا، میں کچھ بھی نہیں مانگتی، ایک بات مانگ رہی ہوں کہ آپ میرے بچے کو اپنا غلام بنا کے خدمت کے لیے قبول کر دیجئے۔ 40 سال حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ایک رات وہ بھی آئی، سردی کا موسم تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح میرے آقا کو پانی پیش کیا تہجد کی نماز کے لیے۔ میرے آقا نے دیکھا تو پانی گرم ہے، پوچھا انس کہاں پانی گرم کیا ہے، کہاں سے لے کر آئے ہو؟ حضرت انس خاموش ہے۔ پھر میرے آقا نے پوچھا، فرمایا آقا جی رات کو سویا نہیں، اپنے ہی کمبل میں یہ مشکیزہ لے کر اپنے پیٹ میں اور رانوں میں دے کر ساری رات بیٹھا رہا کہ صبح میرے محبوب جب وضو کرے تو گرم پانی سے کرے۔ میرے آقا نے وضو فرمایا، کہا انس مانگو، کیا مانگتی ہو، جو مانگتے مل جاتا۔ حضرت انس رو کر کہنے لگے آقا جی جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں یہی جی کرتا ہے کہ جنت میں بھی آپ کی اسی طرح خدمت کرتا رہوں۔ میرے آقا نے فرمایا انس اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا ہے۔ بیٹی کو گلے میں رکھا، یہاں سے بعد بھی گھر میں بہن آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے، بہو گھر میں آئے تو ان کا ایک مقام ہے، اس مقام کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا، کیونکہ سارے رشتے بنانے والا کون ہے؟ اپنی بہن کو کوئی تنگ کرے تو میرا بھائی غصے میں آ جاتا ہے۔ آپ کے نکاح میں بھی جس کی جو عورت آئی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ میری بہن کو کوئی گالیاں دے، میں جا کے اس کے گھر میں جھگڑا کرتا ہوں،
آئی ہے، چند بول بول کر، قبول کے بول بول کر اپنے ماں باپ کی محبت چھوڑ کر میرے اور آپ کے گھر میں آئی ہے۔ رشتوں کی پہچان کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کو رشتوں کی پہچان بتانی ہے۔ ہمارے پتوں میں یہ بات ہے، کتنی ساس ایسی ہیں جتنی اپنی بہو کو گالیاں دیتی ہیں، تو نے بیٹی پیدا کر دی، تو میرے گھر میں منحوس آئی ہے کہ بچیاں ہی پیدا کرتی ہے۔ گالیاں دی جاتی ہیں، عورت کو برا برا کہا جاتا ہے، بددعائیں دی جاتی ہیں۔ یہ بات کبھی نہ کریں، جس گھر میں ہے تو ان کو منع کریں، کیونکہ بیٹیاں بیٹے دینے والا کون ہے؟ اور جتنے نبیوں کی اولاد ہوئی ہے، سب سے پہلے زیادہ نبیوں کی اولاد میں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، بیٹیاں پیدا ہوئی۔ مٹی ڈال رہی ہیں، بیٹی رو رہی ہے، آقا بھی رو رہے ہیں، صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں، وہ شخص بھی رو رہا ہے۔ آقا نے کہا بس کرو، بیٹی کیا کہتی تھی؟ فرمایا لوگوں کے گھر میں جھاڑو دے کر گزارا کر دو گی، مگر آپ کے گھر میں نہیں آؤ گی، مجھے چھوڑ دو۔ مجھے ترس نہیں آیا، میں نے اس کے سر پہ پاؤں رکھا اور گڑے پہ نیچے کر کے اوپر چٹان رکھ دی۔ آخر میں میری بیٹی نے کہا ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے جائیں گے، میں بھی جاؤں گی، اے میرے بابا آپ بھی جائیں گے، اور میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، میں پوچھوں گی کہ میرا کیا ظلم ہے کہ میرے باپ نے مجھے مار ڈالا۔ آقا جی اس کے بعد نیند نہیں آ رہی، نیندیں اڑ چکی ہیں، نیندیں اڑ چکی ہیں۔ رات کو سوتا ہوں تو بیٹی کی آوازیں آتی ہیں، بڑی پیاری بیٹی تھی، سارا حلیہ بتا رہا ہے، پھر رو رہا ہے۔ میرے آقا پریشان ہو گئے، اس کو کیا جواب دیا جائے؟ کیوں آئے ہو؟ سچی توبہ کے لیے آیا ہوں۔ جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل امین نے آ کے اعلان کیا، او میرے محبوب، اس کا رونا میرے رب کو اتنا پسند آیا، بیٹھ کر کے کلمہ پڑھا دیجئے، اللہ نے 70 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اللہ نے بچی کے قتل کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے وہ نبی عطا فرمائے ہیں، اس لیے اپنے گھر میں اپنی بچیوں کی، بیٹیوں کی بڑی قدر کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کو کھلا لباس پہنانا ہے، اپنی بیٹیوں کو ادب سکھانا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں امام احمد بن حنبل کھانا کھانے کے لیے گئے، کھانا زیادہ کھایا، کھانا جب کھا چکے، بیٹی نے لوٹے میں پانی ڈال کے دیا، کوزے میں پانی، کہ آپ کے استاد بڑے امام ہیں، تہجد پڑھیں گے۔ صبح ہوئی، وہ پانی اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ بیٹی نے کہا بابا آپ کہتے ہیں بڑے نیک ہیں، کھانا بھی بہت زیادہ کھایا اور صبح تہجد کی نماز نہیں پڑھی، جا کے پوچھ کے آؤ۔ امام شافعی کے تو امام حنبل پوچھتے ہیں کھانا کس نے پکایا رات کو؟ امام شافعی نے فرمایا حضرت میری بیٹی نے پکایا، کیا عمل کرتی ہے؟ امام شافعی فرمانے لگے کہ حضرت میری بیٹی روزانہ 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے۔ او میری ماں، میری بہنوں، ٹی ویوں ڈراموں سے اپنا وقت کیوں ضائع کرتی ہو؟ ایک نہ ایک دن وقت آ جائے گا، فرشتہ آئے گا اور آپ کو لے جائے گا۔ کیوں نہیں قرآن سے دوستی لگاتی؟ کیوں نہیں قرآن پڑھتی؟ 10 پارے قرآن کے پڑھتی اور گھر کے کام کاج بھی کرتی۔ فرمایا میری بیٹی نے پوچھا آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی؟ حضرت امام صاحب کہنے لگے اتنا نورانی کھانا تھا، میں نے کھانا کھایا اور اسی وضو میں رات میں قرآن کی آیت پڑھ کے مسئلے میں لکھتا رہا، میں نے 57 مسئلے لکھے اور لکھنے کے بعد اسی وضو میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اسی نے میں نے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ اس لیے وضو کرنے کی حاجت ہی نہیں آئی۔ گھر میں برکتیں کیسے ہو؟ عورت ادھر کھانا آٹا گوندھ رہی ہے، ادھر انڈیا کی فلم لگی ہوئی ہے، وہ نہ ہو تو ارطغرل ڈرامہ لگا ہوا ہے، وہ نہ ہو تو میچ لگا ہوا ہے، میچ والے وہ جیتتے ہیں، ٹی ویاں ہم توڑتے ہیں۔ ہماری مغلوب کا کیا کہتے ہیں؟ ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہمارے چودھری اشرف صاحب اللہ سے وہ انہوں نے بات بتائی ہے، شاید پہلے بتائی ہو، کہتے ہیں ہم ٹیکسلے میں تھے اور انگریز آیا اور کچھ لوگ
ان کے بیل جیت گیا، دانا لے خفا نہ ہو، بیل جیت گیا ان کا۔ بیل جب جیتا تو وہ روڈ میں بیل کے آگے ناچ بھی رہے ہیں، اس کے اوپر پیسے بھی پھینک رہے ہیں، ڈھولکی بھی لگی ہوئی ہے، کیونکہ جب ڈھولکی کو ڈنڈا لگتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کی پھر پنجہ اوپر ہو جاتے ہیں، یہ چیز ہی ایسی ہے۔ بڑے بڑے لوگ پھر بڑے دعوے کرنے والے ناچ رہے ہوتے ہیں، بڑے دعوے کرنے والے، اور ناچ گانے سے میرے آقا کو نفرت تھی۔ کیا تھی؟ کیا تھی؟ ناچنے کو بھی ساتھ نفرت تھی، گانے کے ساتھ بھی میرے آقا کو نفرت تھی۔ مرنے دم تک، آخر دم تک میرے آقا نفرت کرتے رہے، نفرت کرتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ انگریز کھڑا ہوا اور ہنسا، خوب ہنسا۔ پوچھا صاحب کیوں ہنس رہے ہو؟ پر میں کتنی بے وقوف قوم ہے، اور بھئی بیل کو کیا پتا میرے سامنے ناچ رہے ہیں یا پیسے پھینک رہے ہیں، اسے کیا پتا ہے؟ بیل کو کیا پتا ہے؟ کوئی ناچ رہا ہے یا ڈھولکی مار رہا ہے، پیسے پھینک رہا ہے، اسے کیا پتا ہے؟ ہماری یہ حالت ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ ہر طرف میرے آقا کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ یوں وقت بھی آیا میرے آقا جس گلی سے گزرتے تو کوڑا کرکٹ ڈال دیا جاتا، وہ وقت بھی آیا میرے آقا امت کے لیے دعا کر رہے ہیں بیت اللہ کے پاس، تو میرے آقا کو پکڑ کے بیت اللہ کے گرد گھسیٹا گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ میرے آقا کے پیارے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک کو کھینچ کے 19 بار شہید کیے گئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ میرے آقا کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا۔ شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں میرے آقا کو 3 سال بند کر دیا، اور 3 سال کسی کو جانے نہیں دیا، کسی کو آنے نہیں دیا۔ جو جاتا سارے قوم والے بائیکاٹ کرتے تھے، کبھی شادی نہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں میری تیرے ساتھ کبھی شادی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ کھانا لے کر نہیں جانے دیتے۔ وہ وقت بھی آیا بیٹیوں والوں، سنو نا بات، میرے آقا اندر گئے تو معصوم پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رو رہی ہے۔ دوسری بیٹیاں تو بڑی تھی، یہ چھوٹی تھی، اور رو رہی ہیں۔ میرے آقا اندر گئے، دیکھا بیٹی رو رہی ہے۔ بیٹی کیوں روتی ہے؟ فرمایا آقا جی آج 3 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ معصوم بچیوں کو روتے ہوئے کون والد دیکھ سکتا ہے، اور وہ بھی کائنات کے سردار کی پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار بیٹی۔ میرے آقا باہر آئے، ہوا کا جھونکا آیا، میرے آقا نے کھجور کے پتے اٹھائے، اور اٹھا کے اپنی بیٹی کی طرف چہرہ نہیں کیا، ہاتھ پیچھے کر کے دیے، اور کہا میری بیٹی یہ پتے چبا کے گزارا کر لے، اللہ کا واسطہ میرے بھائیو اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو دال اور ساگ کھلا دو، مگر حرام نہیں کھلانا ہے۔ جب حرام کھلائیں گے تو گھر میں نفرتیں پیدا ہوگی، حرام کھلائیں گے تو ماں باپ کی نافرمانی پیدا ہوگی۔ میرے آقا کی پیاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، روتے ہوئے اپنی بیٹی کو پتے دیے، ورنہ بیٹی یہ پتے کھا کے گزارا کر لو، کل قیامت والے دن اللہ اعلیٰ قسم کے کھانے نصیب فرمائیں گے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو بیٹیوں کو پتے کھلائے؟ یہ تو سنا ہوگا زیادہ کھایا اور بدہضمی ہوگی، یہ کبھی نہیں سنا کہ کم کھایا اور مر گیا۔ ہم تو اتنا کھاتے ہیں کہ بدہضمی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ پھر بھی شکر ادا نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں بھائی بسم اللہ بھول جاتے ہیں، کھاتے ہوئے ہم بسم اللہ اکثر بھول جاتے ہیں، اکثر۔ کھانا کھانے کے بعد کتنے چند بزرگوں کی بات نہیں کرتا، کون ہے جو بعد میں کہتا الحمدللہ تیرا شکر ہے اللہ، میں اس کھانے کے قابل بھی نہیں تھا جو تو نے عطا کیا ہے۔ ہمیں تو شکر کا موقع بھی نہیں مل رہا، ہماری زبان سے شکر کے کلمات ختم ہو گئے، ہم نے دل سے شکر ادا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ وقت بھی آیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں مکہ کی ایک گلی سے، دیکھا تو ایک بوڑھی امی جا رہی ہے، بوڑھیا ہے، 82 سال کی عمر ہے، اپنے پاس گٹری رکھی ہوئی ہے، روتی ہوئی جا رہی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا بوڑھی اماں کہاں جا رہی ہو؟
فرمایا مکہ میں ایک نوجوان آیا جو کہتا ہے بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ ویسا ہے یہ ایسا ہے، گالیاں دینے لگی۔ میرے آقا سامنے کھڑے، اتنا بڑا دل بھی کسی کا ہوگا، میرے آقا سامنے کھڑے ہیں اور وہ گالیاں دے رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اماں جی کہاں جا رہی ہو؟ فلاں وادی میں جا رہی ہوں۔ جب وہ شخص نہ ہوا، وہ نوجوان نہ ہوا تو واپس آ جاؤں گی۔ آقا نے اپنے پیارے کوٹ نبوت پر اپنے سر مبارک پر وہ گٹھڑی رکھی، آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے وہ گالیاں دے رہی ہے۔ ایک دفعہ بھی مڑ کے میرے آقا نے نہیں کہا بوڑھی اماں میرے مرے ہوئے ماں باپ کو گالیاں مت دو۔ ماں باپ کی گالی سہنا بڑی مشکل ہوتی ہے، کیوں وہ ماں باپ ساری کائنات کے ماں باپ ان کے قدموں میں قربان کر دیں جس جیسا نہ کوئی والد ہے نہ کوئی ماں ہے۔ گالیاں دیتی ہوئی جا رہی ہے، میرے آقا آگے آگے جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا رکھ دو، گٹھڑی رکھ دی، واپس ہونے لگے۔ بوڑھی اماں نے کہا بیٹا بڑے پیارے ہو، بڑے پیارے اخلاق ہیں، نظروں میں حیا ہے، بڑا پیارا چہرہ ہے، نام تو بتاؤ، جب مکہ میں واپس آؤں گی تو تیرا شکریہ ادا کروں گی، قیمت ادا کروں گی۔ اہل عرب لوگ جو تھے وہ احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے کہا اماں جی جب وہاں پہ آؤ گی پھر میں ملوں گا، پھر پتہ بتاؤں گا۔ نہیں بیٹا بتاؤ نا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر اماں سنو نا، میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تو راستے میں گالیاں دیتی ہوئی آئی ہے۔ دنگ رہ گئی، پسینہ آ گیا، پریشان ہو گئی۔ اچھا آپ ہو، کبھی پاؤں کو دیکھ رہی ہیں، کبھی ہاتھ مبارک کو دیکھ رہی ہیں، کبھی چہرہ اقدس کو دیکھ رہی ہیں، کبھی واللیل والی زلفوں کو دیکھ رہی ہیں۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، نبوت والے ہاتھوں کو پکڑا، پکڑ کے معافی مانگ کے کہنے لگی بیٹا تیرا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مجھے بھی اپنا غلام بنا دیجئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، ایک صحابیہ ایمان لے کر آئی۔ یہ کلمہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا میرے بھائی بزرگوں، ایمان لے کر آئی اور معصوم بچہ بھی ہے، میرے آقا کے در سے چلی گئی۔ کافروں نے بچہ پکڑ لیا، تیل کے کڑائی میں ڈال دیا، بچہ مچھلی کی طرح بن گیا۔ صحابیہ میرے آقا کے پاس آئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ بیٹا قربان ہو گیا۔ آقا پریشان ہو کے بیٹھ کے صحابیہ اعلان کر رہی آقا جی کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ ایک بیٹا ہے، اگر میرے 90 بیٹے ہوتے تو میں آپ کی محبت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ وقت بھی آیا، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، ایک آنکھ نکالی دوسری نکالی، رات کا سناٹا ہے، نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا۔ کافروں نے کہا زنیرہ کیا ہو گیا؟ رو رہی تھی کہ میری آنکھیں لے لی، اللہ کے نبی کا دیدار کیسے کروں گی؟ اللہ نے مجھے دل کا نور عطا کر دیا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ کہنا اور سننا آسان ہے میرے بھائی بزرگوں، سوئی لگ جائے، کانٹا لگ جائے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ مخالف دونوں ہونٹ باندھے اور جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ ابو جہل کہنے لگا سمیہ اب بھی وقت ہے مان لو، اور سمیہ کہنے لگی ظالم جلدی کر، اپنے محبوب کی محبت میں قربان ہو رہی ہوں، جو لگتا ہے کہ میرے رب کا مجھے دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ اور یہ ہے جو آدمی شہادت کی موت ملتی ہے سب سے پہلے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ دین، یہ کلمہ ایسے نہیں پہنچا ہے، یہ بڑی مشکل حالات میں ہم تک پہنچا ہے۔ آقا کے پیارے آنسو لگے ہیں، آقا کے آنسو لگے ہیں، آقا کے سجدوں سے پہنچا ہے، صحابہ اور اہل بیت کے قربانیوں سے پہنچتا ہے، آقا کے معجزے ہیں، اور یہ معجزوں پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ میں عموماً یہ کہتا ہوں میرے بھائی بزرگوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بے برکتی عام ہو چکی ہے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو چکی ہے، آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے ہیں، نماز میں خشوع ختم ہو چکا ہے۔ ہماری نماز جہاں ہوتی ہے اور خیالات کہاں ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ باتیں تو ہم سارے مل بھی سارے کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خیالات کہاں ہوتے ہیں؟ وقت کے تھانیدار کے پاس جاؤ، ڈی سی کے پاس جاؤ تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے جسموں کے بال کھڑے نہیں ہوتے۔ کائنات کا پروردگار رب العالمین
یہ دنیا والے ختم ہو جائیں گے. جتنا بڑا بدماش جنرل ہو، جب یہ قرون یہ سارے تمغے اتر جاتے ہیں تو پھر اس سے ڈرتا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ڈرتا. یہ عارضی عہدے بڑا پہنچا ہوا ہے، کتنا عرصہ 60 سال تک پہنچا ہوا ہے، پھر سب کچھ ختم جی، بس عمر ختم جی، آپ ریٹائر ہو گئے ہو جی بس. لیکن یہ دین اور قرآن ایسا ہے، یہ مرنے دم تک ریٹائر نہیں ہوتا ہے. یہ نبی کی سنت یہ قیامت تک انسان کے ساتھ جاتی ہے، قبر تک ساتھ جاتی ہے، حشر تک ساتھ جاتی ہے. آقا کی محبت میں توبہ اور استغفار کر لو. اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. واخر